مارکہ حق میں حق کی عظیم فتح، پاکستان کی مکار دشمن بھارت کے خلاف شاندار کامیابی پر ملک بھر میں یوم تشکر۔ بھارت کو دندان شکن جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ پوری قوم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار۔ توپوں کی سلامی سے دن کا ہوا آغاز۔ وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ فضا پاکستان زندہ آباد کے فلک شگاف نعروں سے گونجتی رہی۔ ملک کی سلامتی اور شہداء کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعائیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی پرچم کشائی کی تقریب۔ شہباز شریف نے سبز ہلالی پرچم کو سربلند کیا۔ کراچی میں مزار قائد اور لاہور میں مزار اقبال پر روح پرور تقریبات۔ کور کمانڈر کراچی اور کور کمانڈر لاہور نے سلامی دی۔ یوم تشکر کی مرکزی تقریب پاکستان مونیومنٹ اسلام آباد میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف مہمان خصوصی ہوں گے۔ سول اور فوجی قیادت کا شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت، زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیر اعظم کا آرمی چیف کے ہمراہ CMS راولپنڈی کا دورہ۔ شہباز شریف نے آپریشن بنیاد المرصوص میں زخمی جوانوں اور شہریوں کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعظم نے زخمی جوانوں کی مارکہ حق کے دوران بے مثال بہادری، عزم اور فرض شناسی کو سراہا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ جس طرح افواج پاکستان اور پوری قوم نے یہ جنگ لڑی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ عوام کی ثابت قدمی ملک کی عسکری تاریخ کا ایک فیصلہ کن باب بن چکی ہے۔ ہم ثابت قدم اور متحد رہے، وقار کے ساتھ فتح یاب ہوئے۔ بھارت کے خلاف فتح فوج نہیں، پوری قوم کی کامیابی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم تشکر پر پیغام۔ بولے فوجی قیادت اور دلیر سپاہیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا 6 اور 7 مئی کو بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کیا۔ پاک فوج نے ناکام عزائم خاک میں ملا کر سنہری باب رقم کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی مارکہ حق میں شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت کی۔ وزیر اعظم کی بھی آرمی چیف کے ہمراہ اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد، شہید کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم نے عثمان یوسف کے عزم کو سراہا۔ لائر آف کنٹرول پر قربانیوں کا اعتراف۔ وفاق کی جانب سے 53 کروڑ 20 لاکھ روپے کا امدادی پیکج جاری کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت نے حکومت آزاد کشمیر کو ریلیف فنڈ منتقل کر دیا۔ رقم گولہ باری سے شہید اور زخمی افراد کے ورثہ کے لیے جاری کی گئی۔ ادائیگی 15 مئی 2025 کی تاریخ کے تحت سرحدی کشیدگی کے متاثرین کے لیے کی گئی۔ متاثرین کو رقم کی فوری اور شفاف ادائیگی یقینی بنانے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ کور ہیڈ کوارٹرز اور فارمیشن ہیڈ کوارٹرز میں تاریخی فتح پر یوم تشکر منایا گیا۔ یادگار شہداء پر حاضری، سلامی دی گئی، فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ مختلف شہروں میں شہداء کے مزاروں پر بھی حاضری۔ کیپٹن محمد سرور شہید، میجر شبیر شہید، میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے مزاروں پر پھول رکھے گئے۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستوں نے سلامی دی۔ پاکستان کوسٹ گارڈ کے تحت بھارت کی حالیہ جارحیت کے خلاف تاریخی فتح پر یوم تشکر منایا گیا۔ یوم تشکر پر ہیڈ کوارٹر پاکستان کوسٹ گارڈ کی مسجد میں نماز فجر کے بعد قرآن خوانی کی گئی۔ پاکستان کا پرچم لہرایا گیا اور یادگار شہداء پر پھول رکھے گئے۔ افواج پاکستان نے دشمن کو شکست دے کر نہ صرف ملک کی سالمیت کو بچایا بلکہ پوری قوم کے سر فخر سے بلند کر دیے۔ بھارت کے جدید ہتھیاروں کے حصول پر گہری تشویش ہے۔ بھارت کا بڑھتا ہوا دفاعی بجٹ اس کی پالیسی کا واضح عکاس ہے۔ ان کی جدید ہتھیاروں کی خریداری خطے میں سیکیورٹی توازن کو متاثر کر رہی ہے۔ پاکستان اپنی سلامتی کو درپیش خطرات سے مکمل طور پر آگاہ کیا۔ ہم ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ مسلح افواج ہر ممکن خطرے سے نمٹنے کے لیے چوکس ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ۔ کہا بھارت پاکستان کے ایٹمی اثاثوں سے متعلق گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ بھارت نے پورے خطے کو جنگ میں دھکیلا، پاکستان نے جارحیت کا جواب دیا۔ ثابت کیا کہ عزت اور وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست سیز فائر پر مکمل عمل درآمد کر رہے ہیں۔ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے امریکی صدر کی پیشکش کا خیر مقدم۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی پر عوام اور افواج پاکستان کو مبارکباد۔
بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ آج افواج پاکستان کی بہادری اور جرت کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ آج کا دن ایک تجدید عہد ہے کہ جب بھی وطن عزیز کی بقا پر حرف آیا ہم سب اسی طرح متحد اور بلند حوصلہ رہیں گے۔ آپریشن بنیانم مرصوص کی کامیابی نے خطے میں بھارت کی مصنوعی عسکری برتری کا غرور خاک میں ملا دیا۔ آج ثابت ہو چکا ہے کہ فضاؤں سے سمندروں تک اور بلند و بالا پہاڑوں سے میدانوں تک پاکستان کی برتری ہے۔ بھارت کے بزدلانہ حملے کی ناکامی نے پوری دنیا میں ہندوستانی حکومت کو رسوا کر دیا۔ ہم پرامن ہیں مگر ہم سے جو ٹکرائے گا اس کو کاری جواب ملے گا۔ آپریشن بنیاد المرصوص میں پاک فوج کی شاندار کامیابی۔ سندھ سیکریٹریٹ میں پرچم کشائی کی تقریب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ وطن کی عزت پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ قوم اپنے سپوتوں پر فخر کرتی ہے۔ پشاور میں یادگار شہداء پر بھی خصوصی تقریب۔ وزیر اعلیٰ کے پی سمیت بڑی تعداد میں پاک آرمی، نیوی، فضائیہ اور سول حکام کی شرکت۔ چنار باغ گلگت میں بھی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، صوبائی وزراء، اعلیٰ سول اور عسکری حکام اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ گلگت بلتستان پولیس کے چاقو چوبند دستے نے یادگار شہداء پر سلامی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وزراء کے ہمراہ پرچم کشائی، مارکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا آج کا پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے، پوری قوم افواج اور اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپریشن بنیانم مرصوص سیاسی اور عسکری قیادت سمیت قوم کے اتحاد کا ثبوت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے حنیف عباسی کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو۔ پنجاب میں پہلی بلٹ ٹرین اور ہائی سپیڈ ٹرینز منصوبوں پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ قوم نے پاک بھارت کشیدگی پر جو یکجہتی دکھائی اس سے انڈیا کا غرور ٹوٹا۔ بھارت کے ساتھ تو سیز فائر ہو گیا لیکن اب سیاست میں بھی سیز فائر ہونا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے خواہش ہے سیاسی معاملات حل ہوں، جب دو بڑے آپس میں بات کرتے ہیں تو حل نکل آتا ہے۔ وزیر اعظم نے ہمیں مذاکرات کی دعوت دی لیکن ابھی تک کوئی بات چیت شروع نہیں ہوئی۔ اسد کیسر بولے اس وقت حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ مریم نواز نہیں چاہتی کہ ملک اتفاق و اتحاد سے آگے بڑھے۔ تحریک کا آغاز پارٹی کی مشاورت سے جلد شروع کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کے قائم مقام سفیر نٹیلی بیکر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، پاک امریکہ تعلقات اور دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ پاک بھارت جنگ بندی کے بعد کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان سیز فائر کا کریڈٹ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جاتا ہے۔ ٹرمپ نے خطے کو ہولناک تباہی سے بچا کر انسانیت کی خدمت کی۔ پاکستان کی قیادت بارے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مثبت خیالات کا خیر مقدم کرتے ہیں، امریکہ کے ساتھ باہمی تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا یوم تشکر پر پاکستان رینجرز پنجاب ہیڈ کوارٹرز لاہور کا دورہ، یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی ملاقات۔ پاک برطانیہ وزرائے خارجہ کا اہم علاقائی امور بشمول پاک بھارت جنگ بندی پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی کے لیے برطانیہ کے مثبت کردار کو سراہا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کا بھی جائزہ لیا گیا، دونوں جانب سے تجارت اور سرمایہ کاری سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کا اعادہ کیا گیا۔ گرین سکوک بانڈز کا اجرا پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان کے پہلے گرین سکوک بانڈ کا اجرا کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ گرین سکوک بانڈ سے ماحول دوست منصوبوں میں سرمایہ کاری راغب ہوگی۔ سرمایہ کاروں کا معیشت کی بحالی پر اعتماد خوشائند ہے۔ پاکستان معاشی بحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ ملک میں مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ ملک کی معاشی اور اقتصادی ترقی کا عالمی سطح پر بھی اعتراف کیا جا رہا ہے۔ ترسیلات زر میں اضافے سے غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ہمارے لیڈر کو کوئی برا بھلا کہے یہ قبول نہیں، اگر ایسی بات ہے تو پی ٹی آئی والوں سے بہتر کوئی برا بھلا نہیں کہہ سکتا۔ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کا ایوان میں اظہار خیال کہتے ہیں کل جو اجلاس میں ہوا اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ کل لوگوں نے ہماری جماعت کے خلاف باتیں کی،
سینیٹر عرفان صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کل اجلاس میں خود موجود تھا، تمام کارروائی سے ایسے الفاظ حذف کرا دیے گئے تھے۔ گورنر سندھ نے 9 مقدمات میں گرفتار پی ٹی آئی کے بے گناہ کارکنوں کو معاف کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کامران ٹیسوری کہتے ہیں بیرونی سازش کا شکار ہونے والے پی ٹی آئی کارکنوں کو عام معافی دے کر رہا کیا جائے۔ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بیرونی سازش میں شامل اور کچھ لا علمی میں بیرونی سازش کا شکار ہوئے۔ قومی اسمبلی نے انکم ٹیکس ترمیمی بل 2024 کی کثرت رائے سے منظوری دے دی۔ اپوزیشن کی مخالفت، حکومت کے خلاف نعرے بازی، انکم ٹیکس ترمیمی بل وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پیش کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کا دورہ بنو، عدالتی اصلاحات، قانونی تربیت اور ادارہ جاتی ہم آہنگی پر زور دیا۔ اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس نے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی خود مختاری کو انصاف کی مؤثر فراہمی کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ چیف جسٹس نے کرک، لکی مروت، شمالی وزیرستان سمیت دیگر اضلاع کے ججز اور نمائندوں سے بھی ملاقات کی۔ ملک بھر میں یوم تشکر پر ریلیاں اور تقریبات کا انعقاد، مختلف سرکاری اور نجی دفاتر میں پرچم کشائی، شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت، ملک کی سلامتی، ترقی اور شہداء کے لیے درجات کی بلندی کی دعائیں۔ مظفر آباد میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی، لاہور، ملتان، بہاولپور، گجرات، چترال سمیت چھوٹے بڑے شہریوں میں ریلیاں، کراچی، سکھر، حیدرآباد، میرپور، خیرپور سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ بھارت کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی گئی۔ جموں و کشمیر اور مظلوم اقوام کے حق خود ارادیت پر پاکستان کا دو ٹوک موقف۔ بھارت نے پہلگام واقعے کو جواز بنا کر 2000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا تاکہ ان کی جائز جدوجہد حق خود ارادیت کو مزید کچلا جا سکے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ میں مظلوم اقوام کے حق خود ارادیت کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا۔ موجودہ عالمی نظام سخت دباؤ میں ہے۔ غزہ، یوکرین اور دیگر جغرافیائی اور سیاسی بحرانوں نے عالمی استحکام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ان تنازعات نے بڑی طاقتوں کے درمیان کشیدگی کو بھی بڑھا دیا۔ آپریشن بنیاد المرصوص میں فتح کے بعد قبائلی مشران کا پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے خصوصی جرگہ۔ میران شاہ میں ہونے والے جرگے میں اعلیٰ عسکری اور سول قیادت کی شرکت۔ غیور قبائلی عوام نے ایک بار پھر وطن سے والہانہ عقیدت کا ثبوت دیا۔ قبائلی مشران اور عمائدین نے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عہد دہرایا۔ جرگے میں جنرل آفیسر کمانڈنگ میران شاہ، میجر جنرل عادل افتخار نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور قبائلی عوام کی قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے حق اور امن کے مارکے میں پاک فوج کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا متحدہ عرب امارات کا دورہ۔ صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے استقبال کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا شیخ زید گرینڈ مسجد کا دورہ۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور یو اے ای کے تعلقات پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں۔ امریکی صدر نے یو اے ای کی امریکہ میں $10 کروڑ 400 سرمایہ کاری کو بھی سراہا۔ پاکستان اور بھارت کا تنازع حل ہو گیا۔ گزشتہ ہفتے دونوں ممالک ایک دوسرے پر میزائل برسا رہے تھے، میں نے کشیدگی رکوائی۔ دونوں ممالک کو کہا کہ جنگ کی بجائے تجارت کرے۔ شیخ محمد بن زید ال نہیان نے کہا کہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے امریکہ کے ساتھ کام جاری رکھیں گے۔ توانائی، مصنوعی ذہانت اور صنعت سمیت متعدد شعبوں میں امریکہ کے ساتھ شراکت داری کے خواہش مند۔ پی ایس ایل سیزن 10 کے لیے رونقیں پھر سے بحال۔ بقیہ 8 میچز کے لیے میدان کل سے سجے گا۔ ٹیمز کی تربیتی مشق جاری۔ غیر ملکی کرکٹرز نے بھی پاک سرزمین پر دوبارہ ڈیرے ڈال لیے۔ سابق بنگلہ دیشی کپتان اور سٹار آل راؤنڈر شکیب الحسن بھی بقیہ میچز میں ان ایکشن۔ کل لاہور قلندرز کو جوائن کریں گے۔ بقیہ میچز کے لیے کوئٹہ گلیڈیٹرز نے دنیش چندیمل اور اوشکا فرنینڈو کو سائن کر لیا۔